حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اسرائیلی گھرانے سے تھا۔ ان کے ماننے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اسرائیل کے نام سے اپنا ایک علیحدہ وطن قائم کر لیا۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ پشت در پشت حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسرائیل کے معنی خدا کا بندے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن کنعان تھا۔ ایک مرتبہ ملک کنعان میں زبردست قحط پڑا، اناج کی قلت پیدا ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر چلے گئے۔ یہ ایک طرح کی ہجرت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جس طرح اور جس حال میں ہجرت کر گئے، اس واقعہ کا حضرت یوسف علیہ السلام سے تاریخ جا ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر میں آباد ہو گئی۔ مصر کے اصل باشندوں کو قبطی کہا گیا۔ اس لحاظ سے مصر میں دو قومیں آباد ہوگی۔ اس میں اسرائیلی کم تعداد میں تھے، اس لیے یہ قوم قبطیوں کے غلام قبطی تھی۔ قبطی اسرائیل کو حقیر نظر سے دیکھتے تھے۔ اسرائیلی قبطیوں کے لیے کام کرتے اور عمارتیں ان کے لیے بنواتے اور ان پر بہت زیادہ بوجھ ڈالتے، کنویں کھندواتے، لیکن خود ان کا اپنا یہ حال تھا کہ انہیں پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ مصر کے باشندے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے بہت زیادہ دیوتا تھے۔ ان میں سے ایک دیوتا کا نام ہورس تھا۔ ہورس جنگ کا دیوتا کہلاتا تھا۔ وہ جانوروں کو بھی دیوتا مانتے تھے۔ ان میں خاص طور پر بیل کو مقدس جانتے، سورج کی پوجا کرتے۔ مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ اس نے خود اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک آدمی نجوسی نے فرعون سے کہا، اسرائیلی گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری اور تمہارے دین کی مخالف کرے گا۔ وہ تمہارے خدا تمہیں نہیں مانے گا۔ فرعون گھبرا گیا اور گھبرانا شروع کر دیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں نے مشورہ دیا، اس مصیبت سے رہائی پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس گھرانے میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ اس طرح سے یہ خطرہ ٹل سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر گھرانے میں آدمی بھیجے جائیں، وہ گھر گھر جا کر معلوم کریں کہ کس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اس کام کے لیے آدمیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ آدمی گھر گھر جاتے، عورت کے ہاں معلوم کرتے کس عورت کے بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اسرائیلی کے اس فرعون کے خلاف بولنے کی جرأت نہ تھی، نہ تو احتجاج کر سکتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتے۔ ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اسرائیلی گھرانے میں عمران نامی ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو گیا۔ عمران کی بیوی پریشان تھی کہ کس طرح لڑکے کو بچایا جا سکے۔ فرعون کے آدمی گھر گھر جاتے۔ عمران کی بیوی کو بھی خوف لاحق ہو گیا۔ آخرکار فرعون کے آدمیوں کو معلوم ہو گیا۔ وہ اچانک دروازے پر آ گئے اور دستک دینے لگے۔ عمران کی بیوی سمجھ گئی۔ اس نے فوری بچے کو جلتی ہوئی تندوری کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح فرعون کے آدمیوں کو شک بھی نہیں ہوگا۔ پھر گھر کا دروازہ کھولا، آدمی گھر کے اندر گھس کے ہر طرف دیکھا، لیکن بچہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ عمران کی بیوی کو پختہ یقین تھا کہ بچہ جل کر راکھ ہو گیا ہوگا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر فوری تندوری میں دیکھا تو خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ بچہ آگ میں زندہ سلامت تھا۔ فوری بچے کو آگ سے نکالا۔ بچہ پوری طرح محفوظ تھا، جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں جلا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور اس طرح خوف ٹل گیا۔ اللہ نے عمران کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو دودھ پلا کر اور کپڑے پہنا کر صندوقچے میں بند کر کے دریا نیل میں بہا دو۔ عمران کی بیوی نے ایک خاص قسم کا صندوقچہ تیار کرایا جس میں پانی داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچے کو دودھ پلایا اور کپڑے پہنا کر صندوقچے میں ڈال دیا اور اطمینان کے ساتھ دریا نیل کی سطح پر بہا ڈالا۔ عمران کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام مریم تھا۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ اس صندوقچے کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے پر چلو اور یہ دیکھو کہ صندوقچہ کہاں بہتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ مریم نے ایسا ہی کیا۔ صندوقچہ پانی کی بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا رہا۔ اسی دریا سے ایک اور شاخ فرعون کے محل
کی طرف نکلتی تھی۔ صندوق محل کی طرف داخل ہو رہا تھا، عین محل کے سامنے جا کے رک گیا۔ وہاں فرعون اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ صندوقچے پر دونوں کی نظر پڑی۔ مریم سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ایسا ہی صندوقچہ فرعون کے محل کے پاس جا رکا اور مریم یہ دیکھ کر واپس جا پہنچی اپنے گھر اور اپنی ماں کو یہ سارا ماجرا سنایا۔ فرعون نے صندوقچہ کھولا۔ جب کھولا تو دیکھا ایک خوبصورت بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ دونوں حیرت میں پڑ گئے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر فرعون نے کہا، یہ بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ اس پر فرعون کی بیوی نے مشورہ دیا کہ ہماری کوئی اولاد نہیں، کیا ہی اچھا ہوگا اسے ہم پال پوس کر بڑا کریں۔ جب یہ اپنی عمر کو پہنچے گا تو ہماری تمام عادتیں اور مزاج اپنا لے گا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون نے بیوی کی باتیں غور سے سنی اور مان گیا۔ دونوں نے بچے کو اٹھایا اور پرورش کے لیے گھر لے گئے، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ پرورش کے لیے بہت سی عورتیں بلوائی گئی، لیکن کسی دائی کا بچے نے دودھ نہیں پیا۔ مریم نے فرعون کی بیوی سے کہا، ایک دائی میں لاؤں گی، مجھے یقین ہے اس کا دودھ بچہ ضرور پیے گا۔ فرعون کی بیوی مان گئی اور کہا، تم ایسی دائی لاؤ جو بچے کو دودھ پلائے، میں اسے معاوضہ بھی دوں گی۔ مریم فوری ماں کے پاس گئی اور خوشخبری سنائی اور ماں کو ساتھ لے آئی۔ عمران کی بیوی فرعون کے محل میں پہنچ گئی، بچے کو سینے سے لگایا، بچے نے خوشی خوشی دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون کی بیوی بچے کو دودھ پی کر دیکھ کر خوش ہو گئی۔ عمران کی بیوی کو اپنے محل میں ملازمت رکھ لیا۔ ماں اور بچہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ دن گزرتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام محل کے اندر پرورش پانے لگے، لیکن جب ان کی عمر 20 سال ہوئی تو فرعون نے شادی کروا دی۔